بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحو کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے کا آج دوسرا لیکچر ہے، جس میں ہم جماعت نحو کی اردو لازمی کتاب کے سبق نمبر 2 امید کی خوشی میں مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کے باقاعدہ آغاز کی طرف چلیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والے مزید اس طرح کے لیکچرز آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ سب سے پہلے مصنف کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں سید گھرانے میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں وفات پائی۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام سید محمد متقی تھا، جو شہنشاہ ثانی کے مشیر تھے۔ وہ اردو ادب کے پہلے مضمون نگار تھے، یعنی مضمون لکھنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد دہلی کالج سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ کمپنی بہادر کی حکومت میں بطور منشی ملازمت کی اور ترقی کا سفر کرتے کرتے جج کے عہدے پر پہنچے۔ انگریز حکومت کی طرف سے خان بہادر اور سر کے خطابات سے ان کو نوازا گیا۔ 1875 عیسوی میں سر سید نے علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کا سنگ بنیاد رکھا، جو 1877 عیسوی میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کالج کے نام سے مشہور ہوا۔ سر سید احمد خان کی مشہور تصانیف میں اسباب بغاوت ہند، آثار الصنادید، خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق، مقالات سر سید احمد شامل ہیں۔ اس کے بعد سبق کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنے سے پہلے ہمیشہ سبق کا حوالہ اور مصنف کا حوالہ مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو مرکزی خیال شروع کرنے سے پہلے ہم مختصر تعارف سمجھیں گے۔ سبق کا حوالہ: امید کی خوشی ایک اصلاحی مضمون ہے جو مضامین سر سید سے ماخوذ ہے، اور مصنف کا حوالہ صرف اتنا سا لکھیں گے کہ امید کی خوشی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، جو 19ویں صدی کے ایک عظیم مصلح قوم تھے۔ سر سید احمد خان نے اردو زبان کو اس قابل بنایا کہ ہر قسم کے موضوع اور مطلب بیان کرنے کے قابل ہو سکے۔ انہوں نے زبان کو سادگی عطا کی، اس لیے ان کی تحریروں میں سادگی، سلاست، روانی اور مقصدیت پائی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد سبق کا مرکزی خیال بیان کیا جاتا ہے۔ سبق کے مرکزی خیال میں سر سید احمد خان اپنے مضمون امید کی خوشی میں امید، اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بہت سے کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان کاموں سے اچھی امیدیں وابستہ کرتا ہے اور کاروان حیات چلتا رہتا ہے۔ کاروبار حیات امید کے سہارے ہی رواں دواں ہے۔ بعض مشکل اور نامساعد حالات میں امید ہی انسان کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ اچھی امید رکھ کر وہ ہر مشکل، ہر پیچیدگی اور ہر اذیت کا سامنا کر لیتا ہے۔ یہ امید ہی ہے جو ماں کی گود سے قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان ہر پل اچھی امید رکھے اور عمل اور جدوجہد سے ہر سانس کو انسانی بھلائی کے لیے وقف کرے، کیونکہ زندگی نام ہی خیر العمل کا ہے۔
عزیز طلبہ، اس کے بعد سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کے خلاصے میں سر سید احمد خان بیان کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان اپنے مضمون امید کی خوشی میں امید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہی ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تو ہی ہر درد کی دوا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ ایک مصیبت زدہ ماں کام میں مصروف رہتے ہوئے بھی اپنے بچے کے پنگھوڑے کی ڈوری ہلاتی رہتی ہے اور بچے کو لوری سناتی ہے، اسے لمبی عمر اور سکھ و سکون کی دعا دیتی ہے۔ نہ وہ ایسا صرف امید کے سہارے کرتی ہے، اپنی اولاد سے اچھی امیدیں وابستہ کرتی ہے اور اچھے وقت کی امید رکھتی ہے۔ انہی امیدوں کے سہارے وہ موجودہ مشکلات کو صبر سے برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، اپنے بے گناہ دل و زبان اور بے ریا خیال سے خدا کو پکارتا ہے۔ سر سید احمد خان اس مضمون میں یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، مگر امید تھی۔ پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا، وہ بے یار و مددگار تھے، ایک غیر ملک میں اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے، انہیں بوڑھے باپ کا غم بھی تھا۔ پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں برداشت کیں، صرف اور صرف اچھی امید اور اچھے گمان کے سہارے۔ یہ امید ہی تھی جو ہمیں اور دنیا کو رواں دوران رکھتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سبق کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے، جس میں پہلا سوال ہے، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ جس کا جواب ہے، بقول مصنف، امید ہر محبت کی بنیاد ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر دکھ کا مداوا ہے، مایوس اور شکستہ دل انسانوں کا سہارا ہے۔ امید ہر فکر، اندیشہ اور خدشات کو دور کرتی ہے اور مستقبل کی خوشیوں کا تصور لاتی ہے۔ اس لیے مصنف نے امید کو ایک خوشی قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ اس کا جواب ہے، ماں بچے کو اس طرح کی لوری دیتی ہے کہ سو رے میرے بچے سو رے، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رے، اے میرے دل کی کونپل سو رے، بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو رے میرے بچے سو رے، میری آنکھوں کے نور اور دل کے سرور، میرے بچے سو رے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، سو رے میرے بچے سو رے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم روگے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، آہ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، آہ ہم کو یہی رنج ہے
کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رے میرے بچے سو رے، میرے بالے سو رے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ اس کا جواب ہے، قیدی بے گناہ تھا، بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے کی اذیت، پھر قید خانے کی تنہائی اور اندھیرے پن نے قیدی کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ اس سبق میں بے گناہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے، امید اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے، ہمارے غموں و دکھوں کا مداوا ہے، امید ہر درد کی دوا ہے، مصیبت اور پریشانی کے دور میں امید اچھے مستقبل کی نوید ہے، یہ ہمیں آنے والے بہتر زمانے کا پیغام دیتی ہے، امید آنے والی خوشیوں کی خوشخبری سناتی ہے، ہمیں کسی حال میں مایوس ہونے نہیں دیتی، جدوجہد اور عمل پہم کا راگ سناتی ہے، ہمیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتی ہے، اور یوں مصیبت اور الم میں ہماری زندگی کو بالکل بدل دیتی ہے۔ دنیا کے چھوٹے سے لے کر بڑے انقلاب کے پیچھے امید ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ اس کا جواب ہے، والدین ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ہم اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے ان کا سہارا بنیں، ملک، قوم و مذہب کی خدمت کریں، ایک اچھے شہری بنیں، دوسروں کے کام آئیں اور والدین کا نام روشن کریں، بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنیں اور ان کا خیال رکھیں۔ یہی وہ امیدیں ہیں جو ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف الفاظ و تراکیب ہیں اور دوسرے طرف جملے لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے پہلا لفظ ہے محنت کا پھل۔ اس کا جملہ ہوگا، پرخلوص محنت کرو، محنت کا پھل ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے آتش محبت۔ بچے کو بیماری میں روتا دیکھ کر ماں کی آتش محبت اور بھڑک اٹھی۔ درد کی دوا، صبر اور نماز ہر درد کی دوا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے خوش الحان۔ اس کا جملہ ہے، ہمارے محلے کی مسجد کے قاری صاحب نہایت خوش الحان ہیں۔ اگلا لفظ ہے بے ریا خیال۔ اس کا جملہ ہے، بچوں کی ہر سوچ ایک بے ریا خیال ہوتی ہے۔ اگلا لفظ ہے کٹھن گھڑی۔ اس کا جملہ ہے، دوست وہی اچھا ہوتا ہے جو ہر کٹھن گھڑی میں ساتھ دے۔ تو پہلا جملہ ہے، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ حوالے میں لکھا جائے گا، یہ اقتباس نصابی کتاب میں شامل سبق امید کی خوشی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، اور اس کی تشریح سر سید احمد خان اس اقتباس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، جب انہیں ان کے بھائیوں نے مصر کے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، مگر ایک امید تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا، وہ بے یار و مددگار تھے، ایک غیر ملک میں
اجنبی لوگوں کے درمیان قید تھے۔ انہیں بوڑھے باپ کا غم بھی تھا، مگر امید وہاں بھی موجود تھی۔ پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں برداشت کیں۔ صرف اور صرف امید اور اچھے گمان کے سہارے اتنے مصائب میں صرف امید ہی ساتھ تھی۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں اور دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے اور ہمیں مسلسل جد و جہد کا پیغام و سبق دیتی ہے۔ سبق کا جملہ نمبر 2 ہے، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی ہے۔ گہوارے کا مطلب ہوتا ہے جھولا، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔ عزیز طلبہ، جملے کے بعد حوالہ لکھا جائے گا جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس اقتباس میں سر سید احمد خان مضمون کے قاری سے مخاطب ہیں، یعنی مضمون کے پڑھنے والے سے مخاطب ہیں، اور کہتے ہیں کہ روزمرہ مشاہدے میں کتنی بار غریب، مصیبت زدہ، پریشان ماں کو تم نے دیکھا ہوگا جو کام کاج میں مصروف ہوتے ہوئے بھی اس پنگھوڑے کی ڈوری ہلاتی جاتی ہے جس میں اس کا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ وہ اپنی مصیبت اور مصروفیت کے دوران بھی اپنے بچے کو راحت و سکون فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے ہاتھ تو روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، مگر دل اپنے بچے میں ہوتا ہے جو ماں کے مصائب سے یعنی مصیبتوں سے بے خبر گہوارے میں لیٹا ہے۔ امید اور اس کی خوشی نے دونوں کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے، اس مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہے۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ جملہ نمبر 3، سبق کا حوالہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس جملے میں سر سید احمد خان امید کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب غم و مصائب میں گھرا ہوا ایک مایوس انسان مستقبل سے اچھی امید وابستہ کرتا ہے تو اس کی ٹوٹی، شکستہ اور مری ہوئی ہمت، توانائی اور خیالات دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے۔ مستقبل سے متعلق ساری فکریں دل سے دور ہو جاتی ہیں۔ وہ ان خوشیوں کا احساس و خیال کر سکتا ہے جو آنے والے وقت میں اسے مل سکتی ہیں، اور یہی احساس اسے جد و جہد جاری رکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ سبق کا آخری جملہ ہے، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ سبق کا حوالہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس جملے میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جب اولاد تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ہر جائز و ناجائز بات رو کر منواتی ہے، اور ماں جو اپنی اولاد سے انتہا درجے کی محبت کرتی ہے اپنی اولاد کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنی اولاد کے آنسو دیکھ کر وہ فرط محبت سے تڑپ اٹھتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ اولاد بھی یہ بات کسی حد تک جانتی ہے، اسی لیے اپنے والدین خصوصاً اپنی ماں کے دل میں اولاد کی محبت کو بچے اپنے آنسوؤں سے بھڑکا دیتے ہیں۔ اس ایک جملے میں معنی کا ایک سمندر بند ہے۔ سر سید نے اس مختصر جملے میں ماں اور اولاد کے تعلق اور ماں کی پرخلوص محبت کی بہت جامع تعریف کی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 5 ہے، سبق میں سے 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ پہلا لفظ ہے خوش الحان،
اس کے معنی ہیں اچھی آواز والا، سریلا یا خوشگلو۔ دوسرا لفظ ہے خوش آئند، اس کے معنی ہیں خوشگوار یا خوشکن۔ تیسرا لفظ ہے آتش محبت، اس کے معنی ہیں محبت کی آگ یا محبت کی شدت۔ اگلا لفظ ہے بے ریا خیال، اس کے معنی ہیں وہ خیال کہ جس میں دکھاوا نہ ہو، یا پرخلوص یا مخلص۔ اگلا لفظ ہے بے یار و دیار، جس کا کوئی ساتھی دوست نہ ہو اور بے وطن ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے۔ یہ 3 جملے دیے گئے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اسلم نے چائے پی، دوسرا جملہ ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، تیسرا جملہ ہے وہ کراچی میں رہتی ہے۔ ان تینوں کے الگ الگ کالم بنائے گئے ہیں۔ پہلے کے اندر ہم نے اسم کو لکھا ہے، دوسرے میں فعل اور تیسرے میں حرف۔ اس طرح سے اسم والے کالم میں اسلم اور چائے یہ دونوں اسم ہیں، پی یعنی پینا یہ فعل ہے، اور حرف نے یعنی کس نے چائے پی، نے حرف ہو گیا۔ اگلے جملے میں حامد اور کتاب اسم ہے، پڑھ یعنی پڑھنا یہ فعل ہو گیا، اور ہے حرف ہو گیا۔ تیسرے جملے میں کراچی اسم ہو گیا، رہتی یعنی رہنا یہ فعل ہو گیا، اور ہے وہ حرف ہو گیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہو تو اسے دوسروں کو بھی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔